قابو میں زمین و آسمان نہیں رہتے اپنے قابو میں، تڑپ کر جب کوئی محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب کوئی محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ دیکھیے حضرات، اب یہ وقت جو ہے نہ تقریر کرنے کا ہے اور نہ ہی تقریر سننے کا ہے، یہ وقت اب سونے کا ہے۔ اب وہ وقت چلا گیا کہ جب تقریر کی جاتی ہے، اب ہم بھی نیند میں بولے اور آپ بھی نیند میں سنے تو کوئی مزہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمامی حضرات کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محفل اچھی سجائی۔ آئیے ہے کہ آپ کا جو ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، بہرحال مگر دیکھیے پروگرام جب بھی رکھیں ایسا مسئلہ ہو تو آپ کے جتنے بھی پہلے کے جو کام ہوں ان کو پہلے ہی فائنل کر دیا کریں اور یا پھر بعد میں کریں۔ ابھی ماشاءاللہ اس محلے میں اتنے تو لوگ ہیں نہیں، مہمان اس سے بھی زیادہ بھی آئے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب برات وغیرہ بچی وغیرہ کو روانہ کر دیا ہو تو جو مہمان وہ آئیں گے تو چلے گئے ہوں گے، پھر کیا فائدہ ہے؟ غلام نبی صاحب کو آپ نے وہاں سے لاہور شریف سے آپ نے بلایا واسطے سے، اور بڑی شاندار نعتیں پڑھی اور بڑی اچھی پڑھتے ہیں، اور یہی اگر مجمع ہوتا اور 10 بجے آپ کا پروگرام شروع ہو گیا ہوتا، 12 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتا تو سننے میں آپ لوگوں کو مزہ آتا اور ان کو سنانے میں مزہ آتا۔ مگر کیا کریں کہ جب بھی آپ پروگرام رکھیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، اور یہ ہم ہی ہے کہ ادھر سے قریب سے آ جاتے آپ لوگوں کی محبت میں وغیرہ اس طریقے سے کریں گے تو پھر نہیں آئیں گے، پھر کیا فائدہ؟ ہماری بھی ذمہ داری رہتی ہے، آپ تو سو جائیں گے، صبح 9 بجے اٹھیں گے، اور ہمارے ساتھ امام صاحب ہے، اگر 9 بجے اٹھیں گے تو صبح ان کا بستر کھول کر کے لوگ بھیج دیں گے گھر، یا آپ کے 200-500 کا چکر ان کی جگہ ہی چھوٹ جائے گی۔ ظاہر سی بات، اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا اور حدیث میں بھی کہ ایسا کام کریں کہ جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور ایسا کام نہ کریں جس سے فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو۔ اب آپ سے آپ تقریر کرنا رہے ہیں اور صبح آپ سوتے رہیں اور پھر کوئی بھی نماز نہ پڑھے تو پھر کیا فائدہ رات پر جاگنے کا؟ اس لیے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اچھی محفل سجائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ہمیں کچھ زیادہ کی ضرورت نہیں، آپ کی نیت صاف تھی کہ ہم میلاد نبی کریں گے، علماء کو بلائیں گے، سراخان رسول کو بلائیں گے، ہماری محفل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب جس کا نصیب تھا وہ آئے، جس کا نصیب نہیں وہ نہیں آئے، اس سے کوئی لینا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے نکاح کا، ابھی دیکھو کوئی موضوع چھیڑنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی میں موضوع چھیڑ بھی دوں گا تب بھی پورا ہوگا، آدھی ادھوری جو بات رہ جائے گی، اس لیے میں 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اپن جو ہے تقریر کریں گے۔ میں چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جب پروگرام، ایسے موقع پر پروگرام ضرور کیے جائیں، اور دوسرے جتنے پروگرام آپ کے ہوں وہ یا تو پہلے کر دیے جائیں یا نہ کیے جائیں، رسومات جیسی ہے
ابھی ہمارے ہمارے جو ہے سراخان رسول جو ہے 5 بجے سے بیٹھے تو 8 بجے 9 بجے آپ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو ہی دیکھتے رہے کہ آپ چھوڑ کے گئے آپ واپس آئیں گے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں. ادھر سے دروازے نکلے یہ دیکھتے قاری صاحب نے دیکھا کہ اب ان کو روانہ کر دیا, تھوڑی دیر پھر واپس بیٹھتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پھر واپس باہر نکل جاتے ہیں. جو کرتے کرتے یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ہمارے ساتھ جا رہا ان کی نظر رہے, وہ تو تھکے رہے رہے چپ چاپ بیٹھے رہے, اور غلام نبی صاحب تو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو تھک گئے. اس لیے مسلمانوں ایسا کرنا, آپ نے مہمان کو بلایا تو ان کی قدر کریں. آئیے ضرور ہے, ایسا نہیں کہ آپ نے بے قدری بلکہ آپ نے قدر کی, مگر کم سے کم ٹائم پہ ان کے آپ دکھا دیتے, ایسا نہیں کرتے. آئندہ سے ایسا پروگرام رکھیں تو پہلے آپ تقریر کریں. تقریر ہو تو اس سے ہمارا مقصد کیا رہتا ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے غلط رسومات جو ختم ہو, کہ انہیں علماء اکرام دین کی باتیں سنائیں, حدیث کی باتیں سنائیں, نکاح کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے, ہمیں اللہ کے رسول نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے, ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے. ہم محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کے لوگ سنیں, ہمارے سماج کے لوگ اصل لے کے جائیں. ہمارے سماج کے لوگ تو آپ پہلے ہی فری کر دیے, وہ تو سارے کے سارے چل گئے, ابھی 4 آدمی آپ کر کے بیٹھے, اس سے کیا فائدہ. اس لیے کبھی بھی پروگرام کریں تو اس چیز کو جب آپ کے سماج کے لوگ بیٹھے ان کو پہلے آپ تقریر کریں, ان کو بٹھائیں, ان سے کہیں کہ پہلے تقریر ہوگی پھر سارے کام ہوں گے, اور آپ کرتے رہیے. اسی لیے کبھی بھی آپ ایسا کام کریں تو پہلے علماء اکرام کو بلایا تو ان کو آپ تقریر کرائیں, ان سے سنیں, سماجی میسج جائے. اسی لیے نکاح کے ٹائم پر ہر سماج میں آپ دیکھیں گے غلط رسومات ہیں, بہت ساری ناجائز رسومات ہیں. اس لیے نکاح کے ٹائم پہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں علماء اکرام ان باتوں پر عمل کیا جائے. ابھی میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, میں چند باتیں آپ کی, میری ماں اور بہنوں سے آپ سے کہوں آپ تھوڑی دیر بات سنیں, آپ اپنی باتوں کو آپ ختم کریں. دیکھیے نکاح کیا ہے. نکاح سے ایک انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. نکاح سے 2 قبیلوں کے اندر جو ہے محبت بڑھتی ہے, 2 خاندانوں میں پیار بڑھتا ہے. نکاح سے انسان کے جو بہت سارے گناہ جو ہے انسان اس سے کئی گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں نکاح کے ٹائم پر نکاح جب ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو اتنا سارا خرچہ کرے تبھی نکاح. ایک آپ کو جو ہے شربت کے پیالے شربت کا گلاس پلانے سے بھی آپ کی سنت ادا ہو جائے گی, آپ کا کام ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ جو ہے آپ کھانا پکائیں, کئی لوگوں کو بلائیں, یہ اس طریقے سے غلط رسومات کا اس سے کوئی فائدہ نہیں. ایسا کام کریں اتنا آپ نے خرچہ کیا ہے اس کو آپ کو دین کے کام میں لگا لیتے, اس کو مدارس میں لگا لیتے, اس کو کسی مسجد میں لگا لیتے, اسی پیسے کو آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارے سماجوں میں جو ناجائز رسومات کی بنا پر ایک دوسرے کو انسان دے کر کے بہت زیادہ قرضی بن جاتا ہے, بہت زیادہ قرضدار بن جاتا ہے. دیکھ دیکھ ایک دوسروں کو دیکھ کر کے انسان اتنا تپ جاتا ہے کہ اس کے انسان کی پراپرٹی بک جاتی ہے, اس کے گھر کے برتن بک جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد آپ لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ ایسے موقع پر میلاد اور تقریر ہو تو یہ میسج سماج میں جانا چاہیے, یہ میسج لوگوں میں جانا چاہیے, یہ میسج زیادہ لوگوں میں جانا چاہیے تاکہ اس سے ہمارا سدھار ہو, ہماری ماں اور بہنیں ان باتوں کو سنیں, ہماری بچیاں ان باتوں کو سنیں. اس لیے مسلمانوں ہمارا جو ہے مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں, ہم بہتر کام کریں. ہمیں اپنی زندگی کے اندر جیے تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے کچھ کر کے جائے. ہمارا کھانا پینا سونا اٹھنا یہ زندگی, یہ ساری زندگی چلتی رہے گی. ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ ہم کل اللہ اس کے رسول کو جا کر کے منہ دکھائیں گے, ہم بھی مریں گے, ہماری بھی لوگ قبر کھودیں گے, ہمیں بھی لوگ دفنائیں گے, ہمارا بھی جنازہ ہوگا, ہمارے لوگ فاتحہ پڑھیں. ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ ہم نے اپنی زندگی میں قوم کو کتنا سدھارا, ہم نے اپنی زندگی میں قوم کو کیا میسج دیا, ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو ہم نے جو اچھا بنایا, اچھا میسج دیا. ایسے میلاد کے موقع پر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے قوم میں سدھار ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں میری گزارش آپ سے کہ آپ لوگ اچھا کام کریں, بہتر کام کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے یہ محفل ایسے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, قرآن مقدس کی تلاوت, نعت خوانی وغیرہ ہوئی, آپ لوگوں نے سنی. دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بھی کبھی آپ اپنی زندگی میں ہمیں کسی کو دیکھنا نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا دیکھنا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں, میرے پیدا ہونے سے لے کر کے اب تک میرے کتنا بنے. اللہ تبارک و
تعالیٰ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کے لیے آرام، اور جس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ اس کے لیے جنت کی سلگتی بات۔ اب آپ بھی فیصلہ کر دیں، آپ کو کسی کے فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا، رب فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ آرام میں رہے گا جنت میں، اور جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوگی جنت کی سلگتی آگ میں۔ اب یہ آپ کو دیکھ رہا ہے، خود کو دیکھ رہا ہے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے میں نے لوگوں میں صلح کرائی، کتنے لوگوں کو میں نے نماز پڑھانے کا حکم دیا، کتنے لوگوں کو میں نے نماز پڑھنے کی سکھایا، کتنے لوگوں کو میں نے جو ہے مدرسے میں نے مدد کی ہے، کتنے علماء کرام کے پاس میں بیٹھا ہوں، کتنے میں نے صدقات دیا، کتنے میں نے خیرات دیا، کتنے میں نے نمازیں پڑھی ہے، کتنے میں نے نمازیں قضا ہوئی ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی کبھار اپنا بھی فیصلہ کر دیا کریں، اپنی زندگی میں کبھی کبھار اپنے خود کو بھی جانچ لیا کریں۔ آپ بزنس کریں، آپ کاروبار کریں، آپ دھندا کریں، آپ گاڑی چلائیں، کچھ بھی کریں، مگر آپ انسان جب شام کو آتا اپنے حساب کرتا ہے کہ آج میرے اتنا تیل جلا، اتنا میرا نفع ہوا، اتنا میرا نقصان ہوا، اتنا میرا یہ مزدوروں کو میں نے مزدوری دی ہے، اتنا میرا خرچہ ہوا ہے، حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ شام کو آ کر کے کبھی یہ بھی حساب کر دیا کریں، آج کے دن نکلنے سے لے کر کے رات تک ابھی تک میں نے کتنے لوگوں کو مال کھایا ہے، کتنے لوگوں سے میں نے لڑایا ہے، کتنے میری نمازیں قضا ہوئی ہے، کتنا میں نے ماں باپ کا ادب کیا ہے، کتنا میں مسجد کے اندر گیا ہوں، کتنا میں نے مدارس میں دیا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے سلام کیا ہے، کتنے لوگوں کو لڑوں کو میں نے کبھی منایا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا کریں۔ ہم بھی مر جائیں گے چلے جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں آپ سر رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں سوئے، آپ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، بس تھوڑی سی باتیں تو بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ میری ماں بہن سوئے، آپ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود میں سر رکھ کر کے حضور سو رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو عائشہ کی آنکھوں آنسو جو حضور علیہ السلام کے رخسار پر گرے، تو حضور علیہ السلام جاتے اور کہا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آخرت کو یاد کیا۔ اب دیکھیں آپ، اب میری ماں اور بہنیں آپ ہی سنیں، کیا کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میں نے آخرت کو یاد کیا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا قیامت کے دن لوگ اپنوں کو یاد کریں گے؟ کیا مرد اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم یاد کریں گے، مگر 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں انسان کو کوئی یاد نہیں آئے گا۔ بس 3 مقام۔ پہلا مقام کہ جب انسان کے ترازو تولے جا رہے ہوں، اعمال تولے جا رہے ہوں، ترازو رکھے گئے ہوں، اعمال تولے جا رہے ہوں، اس وقت انسان کو نہ باپ یاد آئے گا، نہ ماں یاد آئے گی، نہ بیوی یاد آئے گی، نہ شوہر یاد آئے گا، نہ بچہ یاد آئے گا، نہ بھانجا یاد آئے گا، نہ دادا یاد آئے گا، کچھ نہیں یاد آئے گا۔ بس انسان یہ سوچے گا کہ میرے نامہ اعمال کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا ہلکا۔ نمبر 2 کہ انسان اس فکر میں ہوگا کہ نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں یا الٹے ہاتھ میں۔ اور نمبر 3 انسان کو پرسرات پر گزارا جائے گا، اس وقت میں انسان کو کوئی یاد نہیں آئے گا۔ اس وقت نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، کوئی یاد نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، نامہ اعمال اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے انسان کو لا کر کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کو ترازو کے بیچ میں فرشتے لا کر انسان کو کھڑا کر۔ یہ بات سنے آپ، سنے بات آپ، ترازو کے بیچ میں اس وقت ابھی جو نمبر والا وغیرہ یہ ترازو ہے،
اور اکثر جگہ گاؤں میں بھی ہوتا ہے وہ ترازو یا یہ آدیواسی یا لوگ جو بھی ہے سبزی وغیرہ تولتے ہیں وہ ترازو کو اس طریقے سے، یعنی کہ ایک پلڑا ادھر ایک پلڑا ادھر بھی چیز رکھتے ہیں، ادھر بھی چیز، پھر بیچ میں اس کو چین وغیرہ کے اٹھاتے ہیں، ادھر کا ترازو بڑا ہے ادھر کا برابر ہے، جو بھی مال ادھر پہ جو وزن رکھا جاتا ہے کلو 1 کلو 2 کلو ویسی جو وہ رکھا جاتا ہے، ادھر پہ دوسری چیز رکھی جاتی ہے اور پھر اٹھایا جاتا ہے اور پھر ادھر کا پلڑا برابر ہوتا ہے تو سمجھو کوئی حساب برابر۔ انسان کو ترازو کے بیچ ملا کر کے بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت انسان کو کوئی یاد نہیں، باپ نہ بھائی نہ بیوی نہ رشتہ دار نہ عزیز اقارب، کچھ یاد نہیں آئے گا، کچھ یاد نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو ساری چیزیں اس کو یاد آ جائے گی، سب کچھ انسان دیکھے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مولوی صاحب ان کا ہی تقریر کرنا کام ہے، ان کا ہی نماز پڑھنا کام ہے، ان کی اذان دینا کام، ہمارا کچھ نہیں، آپ کا ہی سب کچھ ہے۔ یہ مولوی بنے ہیں، یہ عالم بنے ہیں، یہ نعت خواں بنے، ان کا مقدر ہے۔ ہم اگر کچھ نہیں بنے ہیں تو ہماری بدنصیبی ہے، مگر یہ نہ سمجھے کہ ہم 5 روٹی کھاتے ہیں اور 3 کھاتے ہیں تو بھوکا ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے 2 روٹی کم کھائی ہے، اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ سب ہے، جب فرشتے دوڑا کے مارے گئے اجل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ترازو کے بیچ میں کھڑا فرمایا۔ اللہ فرمائے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے کہ بندے پڑھ اپنا نام اعمال، پڑھ اپنا نام اعمال۔ انسان خود دھڑا دھڑ پڑھے گا، یا میں نے یہ کام کیا، یا میں نے یہ کام کیا، یا میں نے چوری کی، یا میں نے ڈکیتی کی، یا میں نے یہ بدمعاشی کی، یا میں نے مال لوگوں کا کھایا، یا میں نے زمین لوگوں کی دبائی، سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کا جو کچھ بھی ہے، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال کفا بنا آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی میں اچھے کام کریں، نیک کام کریں، بہتر کام کریں۔ نکاح کا ٹائم، نکاح کے موقع پر یہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے